وہ یہ کہ دیوبند کی یہ شہرت، اس کی یہ نیک نامی، اس کا یہ تقدس جو دنیا کی آخری حدود تک پھیلا ہوا ہے، اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ میں سوچتا ہوں کہ کیا اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اس دیوبند نے دارالعلوم دیوبند میں علوم اور علم و تحقیق کے دریا بہائے ہیں؟ اگر یہ بات ہو تو میرے پاس دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے تو اور بھی بہت سے درسگاہیں ہیں جس میں ایک خالص علمی اور تحقیقی نوعیت کے کام ہوتے رہے، کیا اس دارالعلوم دیوبند کی شہرت اور ناموری اور اس کے نور کی وسعت کا سبب یہ ہے کہ اس دارالعلوم کے اندر کتب خانہ بڑا عظیم ہے، درسگاہیں بڑی شاندار ہیں، طلباء بڑی کثرت سے یہاں پر پڑھتے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سبب بھی نمایاں نظر نہیں آتا، کیونکہ ایسی اور بہت سی درسگاہیں ہیں جس میں طلباء کی تعداد بھی زیادہ ہے، جس میں درسگاہیں بھی اچھی بنی ہوئی ہیں، جس میں اساتذہ بھی بڑی قابل پڑھانے والے ہیں، لیکن جس چیز نے دیوبند کو دیوبند بنایا، جس چیز نے دیوبند کو عالمی قیادت کا مقام عطا فرمایا، وہ میں اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ حضرت والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے الفاظ میں عرض کرتا ہوں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیوبند کو دیوبند بنانے والی چیز صرف ایک تھی، وہ تھی دین کی صحیح تعبیر، دین کا صحیح تصور، دین کے اوپر صحیح اور اعتدال والا عمل۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس خاک کے بوریہ نشینوں کو عطا فرمایا، وہ بڑے سے بڑے علماء و محققین میں نظر نہیں ہے۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے عرب ممالک میں بڑے بڑے محقق علماء بھی دیکھے، تحقیق و تدقیق کے شناور بھی دیکھے، فصاحت و بلاغت کے شہسوار بھی دیکھے، لیکن وہ البیلا رنگ جو میں نے اپنے دیوبند کے اکابر کے اندر پایا، وہ ساری دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آیا۔ اور پھر یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ تولائے مردان ای پاک بوم، تولائے مردان ای پاک بوم، برنگے سب خاطر شام و روم۔ وہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے اکابر کو جس طرح پایا، دین کی اور سنت کی جو تعبیر انہوں نے اپنے قول ہی سے نہیں، اپنے عمل سے، اپنے طرز عمل سے، اپنی زندگی کی ادام سے دنیا کے سامنے پیش کی ہے، وہ نظیر ہمیں کہیں دنیا میں اور نظر نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما انا علیہ واصحابی کی مجسم تفسیر میرے ان اکابر کو بنایا تھا۔ اور کبھی کبھی یہ بھی فرماتے تھے کہ اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ مجھے اللہ اپنے اکابر، جن اکابر کی دیکھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، ان کی نظیریں میں نے دیکھی۔ کیا بات تھی کہ دین کی صحیح تعبیر، سنت کا صحیح مقام اور سنت کی عملی تصویر ان کی زندگی کے اندر رچی بسی ہوئی تھی۔ اور اس کی مثالیں میں اللہ
کر رہا تھا کہ میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بچپن سے 55 کا زمانہ دیوبند کے اندر گزارا، اور کبھی اگر دیوبند سے چند دنوں کے لیے بھی باہر جانا پڑتا تھا تو مجھے صاف گزرتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیوبند کی بنیادی خصوصیت حقیقت وہ بزرگ تھے، وہ لوگ تھے جو ما انا علیہ واصحابی کی صحیح تفسیر اور دین کا جو معتدل مزاج ہے، دین کی جو معتدل تعبیر ہے، وہ اگر ہم نے کہیں دیکھی تو دیوبند کے اکابر میں۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ دین کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق۔ یہ 5 شعبے مل کر دین بنتے ہیں۔ تو میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عقائد سے لے کر اخلاق تک 5 شعبوں میں ہمارے اکابر نے جو ایک معتدل مزاج اپنی تحریر و تقریر سے بھی اور اپنے عملی زندگی سے بھی پیش کیا، وہ ہے ترقی جس کا نام جو ہے عقائد میں دیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ عقائد میں اعتدال۔ حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 2 کتابیں اس موضوع پر موجود ہیں، اور اس میں ایک کے اوپر مجھے بھی کچھ تحریر لکھنے کا اتفاق ہوا ہے، جس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مسلک دیوبند کو واضح کرنے کے لیے در حقیقت کسی الگ کتاب کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ جو فرقہ نہیں ہے جو جمہور امت سے ہٹ کر پیدا کر دیا گیا ہو۔ آپ عقائد کی کوئی بھی اہل سنت کی کتاب اٹھا کر دیکھ لو، وہ مسلک علماء دیوبند، اور صحیح احادیث قرآن و حدیث سے جو صحیح عقائد ثابت ہیں وہ اٹھا کر دیکھ لو، وہ مسلک علماء دیوبند۔ تو عقائد میں بھی اعتدال، عبادات میں بھی اعتدال، اور معاملات میں بھی اعتدال، معاشرت میں بھی اعتدال، اخلاق میں بھی اعتدال۔ دین کی یہ صحیح تصویر ہے جن اکابر نے پیش کی ہے دنیا کے ساتھ، اور سب کچھ وہ ایک جملہ مجھے والد ماجد کا کانوں میں گونجتا رہتا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ وہ سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں، یعنی علم و فضل کے بہار ہیں اور تحقیق و تدقیق کے شناور ہیں، لیکن ان کے سراپا کو دیکھو تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کو اپنے علم و کمال کی کوئی ہوا بھی نہیں لگتی۔ حضرت احمد بن عبداللہ نے فرماتے تھے کہ اگر 2 حرف علم کی تہمت قاسم کے نام پر نہ ہوتی تو لوگوں کو پتہ بھی نہ چلتا کہ قاسم کہاں پیدا ہوا تھا اور کہاں مرا۔ یہ لوگ تھے حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب صلی اللہ تعالیٰ عنہ، مفتی اعظم ہیں، جن کے فتاویٰ 10 جلدوں میں ابھی تک ناتمام ہیں۔ ان کے بارے میں وہ ہمارے نسبی اعتبار سے بھی ان سے رشتہ تھی۔ میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دارالعلوم جانے سے پہلے اپنے قرب و جوار کی بیواؤں کے گھر جا کر ان سے کہا کرتے تھے کہ بیوی کسی کو کوئی سودا طلب منگانا ہو تو مجھے بتا دو، میں بعد آ کے تمہیں سودا طلب لے کر۔ اور جانے سے پہلے بیواؤں کے گھروں میں جا کر ان سے سودا طلب کی تفصیل معلوم کر کے بازار سے خرید کر بیواؤں کے گھروں میں پہنچاتے تھے۔ اور بعض اوقات کوئی خاتون یہ کہتی کہ مولوی صاحب آپ کو تو میں نے ہرا دھنیا کہا تھا، آپ پودینہ لیا، یا آپ کو میں نے پاؤ بھر کہا تھا، آپ آدھا پاؤ لے آئے۔ تو کہتی بیوی کچھ فکر نہ کرو، میں ابھی جاتا ہوں اور مجھ سے غلطی ہو گئی، دوبارہ وہ جا کر تمہاری مطلب کی چیز لے آتے۔ دوبارہ جاتے
دوبارہ پہنچا دیتا. یہ تھا مفتی آدم ہند. نہ کوئی غرور ہے، نہ کوئی تکبر ہے، نہ اپنی ذات کے کمال کا کوئی احساس ہے. اپنے آپ کو مٹائے ہوئے ہیں، فنا کیے ہوئے ہیں. فرماتے تھے یہ سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں ہے. معاشرت کو دیکھو تو آج کی دنیا میں لوگوں نے دین نام رکھ لیا ہے صرف عقائد و عبادات. معاملات میں حلال و حرام کی فکر نہیں، معاشرت میں حلال و حرام کی فکر نہیں. معاشرت کو دین سے خارج ہی کر دیا گیا، گویا دین کا حصہ ہی نہیں تھا. حالانکہ یہ دین کا عظیم حصہ ہے معاشرت، اور اس کے بارے میں قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھری ہوئی ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، یہ ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو تمام معاشرت کے اصولوں کی بنیاد. لیکن ہم بھول چکے ہیں اور اس کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، اور خلاف ورزیاں کرنے کے بعد یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کسی گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں. لیکن ان بزرگوں کا معاملہ یہ تھا، میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ان کی معاشرت اتنی سادہ اور اتنی دوسروں کے خیال پر مبنی تھی کہ اپنی ذات سے کسی بھی دوسرے انسان کو کوئی ادنا تکلیف نہ پہنچے. انہیں حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ بعض اوقات کوئی شخص کوئی غلط بات کہہ دیتا تھا حضرت کے سامنے، کوئی غلط بات کہتی تو خود ہی طور پر غلط، لیکن اس کے منہ پر اس کی اس طرح تنقید کرنا جس سے اس کا دل ٹوٹے، یہ گوارا نہیں تھا. کبھی زندگی بھر اس طرح تنقید نہیں کروایا، بلکہ اس کے قول کی کچھ اس طرح تعبیر کر لیتے تھے کہ جس سے اس کی غلطی کی بھی اصلاح ہو جائے اور اس کا دل بھی نہیں. تو فرماتے تھے یہ حضرت کا مخصوص جملہ تھا. میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، مجھے تو کوئی زیارت محسوس نہیں ہوئی. والد ماجد سے سنا کہ جب کسی نے کوئی غلط بات کہی تو اس کے جواب میں گویا کہ آپ کا مطلب یہ ہے، یہ فرماتا گویا کہ آپ کا مطلب یہ ہوگا. وہ اس کی غلط بات کو اس کی تعبیر کر کے اس کو صحیح طریقے سے بتا کر اس کی غلطی پر اس طرف لے کر دیا، اور براہ راست منہ پر اس کی برائی یا منہ پر اس کی دلاداری کا بھی اثر ہے. تو یہ چیزیں کہاں آج علم کا غرہ ہے، تحقیق کا زندان ہے. اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس میں اس بات کا لحاظ کہ اس انداز سے بات کہوں کہ دوسرے کا دل نہ ٹوٹے، دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، یہ کہاں؟ یہ ان اکابر کا تو رائے امتیاز تھا جو انہوں نے اپنے زندگی میں جس پر عمل کرتے دکھایا.